جاوید لطیف صاحب، اس وقت سیاسی میدان پاکستان کے اندر اگر آ جائیں تو آج آپ کے دو بڑے لیڈرز کئی مہینوں سے گرفتار تھے، دونوں کی رہائی ہوگی، شائف خاقان کی بھی ہوگی، احسن اقبال صاحب کی بھی ہوگی، بلکہ پیپلز پارٹی سے عبدالغنی مجید کی بھی ہوگی۔ بڑی لمبی لمبی کہانیاں ہمیں سنائی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لوگوں نے، اور ٹویٹر کافی چلاتے ہیں ان کے لوگ، تو بار بار کہتے تھے کہ بس یہ تو لمبا ہی گئے، زرداری صاحب کے بھی فیک اکاؤنٹس 50-60 ارب کے نکل آئے ہیں، باقی ایل این جی کا بہت بڑا اربوں ڈالر کا سکینڈل نکل آیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ نکلا ہے، احسن اقبال نے سپورٹ سٹی میں اربوں روپے کھبو دیے ہیں، اور پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا ہے۔ وہ بندے جھوٹ گئے ہیں سارے آج۔ آپ کے شاید خواجہ آصف صاحب، ابھی میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی لندن میں ملاقات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ روشنی ڈالیں۔ بندے آپ کے چھوٹ چھوٹ کے لندن جائی جا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ آ رہی لندن میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ملک صاحب، میں اگر اجازت دیں تو 1 منٹ میں آپ کا لوں گا اس پہ، کہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ آپ نے ایف اے ٹی ایف کا ذکر کیا، ایک عالمی ادارہ ہے اور اس پر جس کا انفلوئنس ہے زیادہ، وہ بھی آپ کے علم میں ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا آپ کو بریک بینی سے دیکھ رہی ہے، تو اس وقت کچھ اور آوازیں اٹھتی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جون 2018 میں آپ گرے لسٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ آج اگر آپ دباؤ میں کوئی فیصلے کرتے ہیں یا کسی کو سزا دیتے ہیں، جس طرح آپ نے 2-3 تنظیموں کا، کالعدم تنظیموں کا ذکر کیا، تو کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ جب دیکھ رہے تھے تو اس وقت فیصلے کیے جاتے بجائے دباؤ میں آ کے فیصلے کرنے کے؟ اور ابھی جو آر ایس ایس کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ اس وقت اگر کوئی فیصلے کرتے تو آپ دنیا سے بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ وہاں بھی پابندی لگنی چاہیے، جو بھی آج ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہاں مسلمانوں کو مارا جائے گا تو کیا یہاں کے مسلمان خاموش رہیں گے؟ جاوید لطیف صاحب، میرا اس پہ نا نقطہ نظر، میرا خیال ہے کہ ایف اے ٹی ایف، ہم اپنی اصل بحث سے نکل جائیں گے، لیکن ایف اے ٹی ایف پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حافظ سعید کے اوپر ہمیں ثابت کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑی کہ یہ وہ ٹیرر فائنانس والا رستہ ان کے پاس آ رہا ہے۔ حافظ سعید کی تنظیم مقبوضہ کشمیر میں کام کرتی ہے اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور ابھی بھی مسلمانوں کو ماریں گے تو حافظ سعید کو آپ اندر بند کر دیں، یا وہ اپنے فالوورز کو کہہ بھی دیں کہ جاوید لطیف صاحب دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن جو ایک موٹیویٹڈ ورکر ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہاں پر ایک تباہی کا رستہ دیکھ لے گا نا، وہ 4 گھروں کو جلایا گیا، اسے پھر غصہ آئے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، وہاں سوامی اسیم آنند آپ کو پتہ ہے، اور وہ کرنل کیا تھا جی، کرنل پروہت تھا اس کا نام، یہ سمجھوتا ایکسپریس کی برننگ میں سرونگ کرنل پکڑا گیا تھا، ظالموں نے چھوڑ دیا اس کو، وہ سوامی ہے، اس کا پکڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیا اس کو۔ اچھا میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کے اگر چیف ایگزیکٹو دنیا میں جا کر منی لانڈرنگ کا اقرار کریں، آپ دنیا میں جا کر القاعدہ کو ٹریننگ دینے کی بات کریں، تو پھر بات کہاں جائے گی؟ اور پھر ایف اے ٹی ایف کا بھی القاعدہ والوں کی جنہوں نے ٹریننگ کی تھی وہ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو انڈیا میں ابھی سیر کر کے نہیں تو پھر آپ کیوں القاعدہ کو ہم نہیں تھے لے کر آئے، پاکستان میں یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے کہ سی آئی اے لے کر آئی تھی، مگر پھر آپ میں لاعلم ہوں ان چیزوں سے، تب میں ہیلری اقرار کر رہا ہوں، ان کی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے خود فورن اب آ جائیں جو آپ نے یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہاں یہ درست ہے۔ اب آ جائیں جو آپ نے ذکر کیا ہے جو آج کل ہو رہا ہے، تو میں پھر وہی عرض کروں گا کہ جس قانون کی بنیاد بدنیتی کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، اس سے آپ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ نیب کے قانون کو اس وقت پرویز مشرف نے آپ جیسے لوگوں، میڈیا کے لوگوں یا میرے جیسے سیاسی کارکنوں کو وفاداریاں چینج کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے وہ قانون بنایا، اور اس کا استعمال بھی پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بنائی نا جی انہوں نے، یس بندے توڑ لیے انہوں نے، اور کاف لیگ بھی بنی، جمالی صاحب کی حکومت نہیں تھی بن رہی، ایک ووٹ سے انہوں نے بندے توڑ کے ایسے ہوا۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج بھی بدقسمتی سے 1.5 سال کے اندر مجھے بڑا احترام ہے ریاستی اداروں کا جو آئین قانون میں رہ کر کام کرتے ہیں، مجھے آج بھی ان کا میں سلوٹ کرتا ہوں، مگر مجھے یہ کہنے کی تو اجازت دے نا کہ اگر ایک ادارہ ایک چیف ایگزیکٹو کی خواہش پر کام کرے گا، چیف ایگزیکٹو کی خواہش پر کام کر یس، اب وہ سن لیں، میں تازہ مثال دے دیتا ہوں، کل کی مثال دے دیتا ہوں، کل ایک 2 بیل ہوئی ہیں جن کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں، تو چیف ایگزیکٹو صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف اپیل ہونی چاہیے۔ یہ اندرونی کہانی میڈیا پہ آئی جو میں نے سنی، میں وہاں بیٹھا تو نہیں تھا مگر میں نے جو میڈیا پہ چیزیں دیکھی، تو ان کی خواہش کے اوپر نیب اپیل اب کرے گا۔ چند سیکنڈ کے بعد یا چند منٹ کہہ لیں کہ اس کے بعد نیب کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ ہم
کورٹ میں ان کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں.